گیا ہوا قافلہ وہاں سمود فلوٹیلا، رات جو ہے ان کی کئی کشتیاں یہودیوں نے گرفتار کر لی ہیں، اسلحہ سمیت جو ہے ان کی کشتیوں میں گھس گئے ہیں وہ ذلیل، اور باقی جو کشتیاں ہیں ابھی بھی وہ عزم کی اور ہمت کی وہ پوری علامت بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت وہاں جائیں گے، آگے جو مرضی ہو جائے ہمارے ساتھ۔ کہیں سے بھی کوئی غریب سے غریب آواز، کمزور سے کمزور آواز، ضعیف سے ضعیف آواز بھی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بلند ہو رہی ہے، اس کی بھی تحسین کرو بھائی، تاکہ باقی لوگوں کو بھی ہمت ہو آپ کے لیے کھڑے ہونے کی۔ آج بدماش بنا ہوا ہے ڈونلڈ، یہ ایسے نہیں بدماش بنا، اس کو جو مسکین لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا سارے روٹیاں مانگ کے کھانے والے، ان ذلیلوں نے پکڑ کے اس کو بدماش کیا ہے۔ جن کے پاس سارا کچھ تھا وہ بچ گئے، وہ لیٹ گئے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے ایک ہی جواب دیا جی، انہوں نے کہا جی نہ تو ہم ہتھیار چھوڑیں گے نہ ہم اپنا غزہ چھوڑیں گے۔ اپنے ماننے والے کو، اپنے پڑھنے والے کو اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ قرآن نے اگر عبداللہ بن ابی کا، اس دور کے عبداللہ بن ابی کا تعارف کروایا نا، اس دور کے عبداللہ بن ابی کو بھی کھول کے سامنے رکھ دے گا۔ ابھی تک پتہ ہے کیا سے کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں، بلڈوزر سے بلڈوزر چل رہے ہیں، ان کی دکانوں کو گرا رہے ہیں، ان کے گھروں کو گرا رہے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں آ رہی۔ اب اس وقت جو ہے نا رب کے ساتھ لڑنے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے بتائیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لڑنے والوں کی آواز وہ اکیلے غزہ والے ہی ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون پر دلیل قائم فرمائی، وہیں پر عقیدہ اسلامیہ اور وہ عقیدہ جو اسلام کے اساسی اور بنیادی عقائد میں سے ہے، عقیدہ معاد، مرنے کے بعد اٹھنا، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں ہم، اس کو یہاں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، فرمایا کہ انسان کو ایک بار کے پانی ٹپکانے سے پیدا کیا۔ یہ ذہن میں رہے، لفظ نطفہ جو ہے یہ لقمہ کی طرح ہے، لقمہ ایک بار کے نگلنے کو کہتے ہیں، شربہ ایک بار کے پینے کو کہتے ہیں، اسی طرح نطفہ جو ہے یہ ایک بار کے پانی ٹپکانے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو خلاق کائنات نے پیدا فرمایا ایک بار کے پانی ٹپکانے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس یہ اعلانیہ رب سے ہی جھگڑنے لگا، اعلانیہ رب سے ہی لڑنے لگا۔ یہ خصیم، یہ خصیم بن گیا، جیسا خصم کا لفظ بولتے ہیں نا، ہمارے ہاں پنجابی میں تو اور معنی میں مستعمل ہے، شوہر کو کہتے ہیں اور مالک کو بھی کہتے ہیں، لیکن خصیم جو ہے عربی زبان میں لڑاکے کو کہتے ہیں، جو جھگڑا کرنے والا ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ تو حقیقت میں کیا ہے، اور دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایجاز اور اعجاز دونوں کو جمع کر دیا۔ ایجاز ہوتا ہے کسی شے کو مختصراً بیان کر دینا، جی، اور اعجاز جو ہے وہ معجزانہ طور پر، معجزانہ طرز پر، جی، ایجاز کے ساتھ بیان کیا اور معجزانہ طرز پر بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، یعنی یہ اس کی تخلیق جو ہے وہ ایک بار کے پانی ٹپکانے سے ہوئی۔ فرمایا کہ پھر یہ اپنی جو ہے نا وہ سفر طے کرتا 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 یہاں تک پہنچا کہ یہ کڑیل جوان ہو گیا۔ جب یہ خوبصورت جوان بنا تو پھر اس میں اتنے نخرے آ گئے کہ رب کے سامنے ہی اکڑ گیا، جس نے اس کو پیدا کیا تھا اس کے دین کے سامنے ہی اکڑ گیا۔ جی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکومت کو مانتا، رب تبارک و تعالیٰ کے اس کو پیدا کیا تھا، رب تعالیٰ کی اطاعت کرتا، لیکن یہ اپنی اطاعت کروانے لگا۔ جی، اس میں جو کچھ بھی اس کے ذہن میں آیا تو یہ اکڑ گیا رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یہ اپنی اوقات بھول گیا۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے ایک وقت ہے کہ یہ پانی کا
ایک بار کا پانی ٹپکانا ہے، ایک قطرہ پانی کا، اور ساتھ ہی میں فیضا و خصیم مبین، جیسے وہ جوان ہوا تو ساتھ ہی لڑاکا ہو گیا، اعلانیہ رب سے لڑنے لگا۔ ہاں جی، آج آپ دیکھیں کیسے لوگ ہیں کہ وہ اپنی اوقات کو بھولے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ اپنی اوقات کو کیسے یاد رکھتے تھے۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ہے نا، ان کے پاس جب حضرت ایاز آئے تو کچھ ہی عرصے میں جناب وہ ان کے بڑے پسندیدہ وزیر بن گئے، ان کے خاص رازدار بن گئے حضرت ایاز رحمہ اللہ جو ہیں۔ تو انہوں نے ایک کمرہ تھا ان کا، تو اس کو تالا لگایا ہوا تھا، روز وہ کمرے کا دروازہ کھولتے، اندر جاتے، پھر باہر آ جاتے، تالا لگا دیتے تھے۔ تو انہوں نے شکایت کی بادشاہ کو، وزیر جو ساتھ تھے حسد والے، انہوں نے کہا کہ اس نے تو خزانہ چھپا رکھا ہے اندر، اس کے پاس تو بہت مال ہے، یہ جمع کر رہا ہے حکومت سے مال جو ہے نا، وہ بیت المال سے پیسے چوری کر رہا ہے، سونا جواہرات ہیرے شیرے یہ تو اندر جمع کر رہا ہے، روز جا کے ان کی پڑتال کرتا ہے، دیکھتا ہے ان کو۔ تو بادشاہ کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ بادشاہ نے بھی کہا ایک دن بھی چلو بھی دکھاؤ ہمیں بھی کیا رکھا ہوا ہے تم نے۔ بادشاہ بھی ساتھ چل پڑا، وہ وزیر بھی ساتھ ہیں۔ جب گئے جا کے دروازہ کھولا، اندر دیکھا تو ایک صندوق پڑی ہوئی تھی پرانی، کہا گئی اسے بھی کھولو۔ جب صندوق کھولی گئی تو اس میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا، ہاں جی، ایک ان کی پھٹی ہوئی پگڑی تھی اور پھٹے ہوئے پرانے کپڑے تھے۔ دیکھ کے بادشاہ حیران رہ گیا، وزیر بھی سارے۔ اس نے کہا یہ دیکھنے آتے تھے تم اندر یہاں روز؟ انہوں نے کہا میں روز جو ہے نا یہ دیکھنے آتا تھا، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ایاز جب تو اس بادشاہ کریم کے پاس آیا تھا تیری اوقات یہ تھی، اب یہ نہ ہو کہ بادشاہ کی نوازشات تم پہ ہوئی ہیں، اس کے انعامات تم پہ ہوئے ہیں، تم کہیں بھول جاؤ اپنی اوقات کو۔ تو کہا کہ روز میں اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹا ہوا امامہ اٹھا کے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایاز تیری اوقات یہ ہے، یہ تھا تو، اور کوئی وقت نہیں لگنا کہ کس وقت تجھے بادشاہ جو ہے نا اس حالت پہ لوٹا سکتا ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آج جو تیری جو آگے پیچھے تیری عزت بنی ہوئی نا، یہ صرف بادشاہ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اوقات یاد دلائی ہے۔ میں تو تیری تو اوقات، تیری تو ابتدائی وہی ہے، ایک گندا پانی ہے۔ فرمایا کہ تو آج رب تعالیٰ میرے دین کے خلاف اکڑا ہوا ہے۔ آج جو ہے نا یہ ٹرمپ جو ہے اپنے آپ کو خدا مانے بیٹھا ہے، اور سارے باقی اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا، خدائی کا دعویٰ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو سارا کچھ ہی سمجھنا، جی، چاہے وہ جناب اپنی زبانی کلامی یہ دعویٰ نہ ہی کرے کہ میں خدا ہوں، لیکن اپنے عمل سے تو لوگوں کو یہی بتا رہا ہے سپر پاور میں ہوں۔ یہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرنا یہ کون سا چھوٹا دعویٰ ہے؟ ہاں جی، اتنی بڑی انہوں نے بکواس کر دی ہے، اپنے آپ کو سارا کچھ وہ مقتدر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہم ہی ہیں، سارا کچھ بھی ہمارے ہی کہنے سے فیصلے ہوں گے، ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو اس طرح کر کے وہ کہہ رہے ہیں۔ صرف وہی نہیں بدماش ہوئے، ان کو جو منوانے والے ہیں نا، ان کو جو ماننے والے ہیں، ان ذلیلوں کی بڑی شیطانی ان کی ہے۔ اور جیسے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے نا، فرماتے ہیں کہ پیر نہیں اڑتے، مرید اڑاتے ہیں۔ پیر خود نہیں اڑتا، مرید اڑاتے ہیں۔ مرید یعنی کہ پیر کے خود دماغ جلدی خراب نہیں ہوتا، مرید خراب کر دیتے ہیں۔ وہی حساب ان کا ہوا ہے۔ یہ جو آج بدماش بنا ہوا ہے ڈونلڈ، یہ ایسے نہیں بدماش بنا، اس کو جو مسکین لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا سارے روٹیاں مانگ کے کھانے والے، ان ذلیلوں نے پکڑ کے اس کو بدماش کیا ہے، وگرنہ اس کے بدماش ہونے کی کیا اوقات تھی چوڑے گی۔ یہ جھکتے گئے، وہ بدماش بنتا گیا۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اکڑ خواہ ہو نا، اکڑنے والا ہو، اس کے سامنے اکڑ جانا یہ بھی صدقہ ہے۔ بتائیں نا، ان سب پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں ان کے پاس کیا شے نہیں ہے یار، سارا کچھ پاس ہونے کے باوجود۔ ہمارے پڑوسیوں کو دیکھ لیں، کیسے کچھ بھی نہیں تھا پاس ان کے، تو کیسے سیدھے ہو گئے تھے، ان کو 20 سال تک لڑے ہیں، بالآخر وہ یہاں سے ذلیل ہو کے بھاگا ہے۔ اب دوبارہ پھر اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں کہ پھر یہاں آئے جی۔ اب اسے پتہ چلا ہے یہاں جو دوسری جو قوتیں ہیں وہ ذرا مضبوطی پکڑ رہی ہیں، اس نے کہا کیوں نہ جا کے ان کے ساتھ تھوڑا سا چمونے بنا جائے، وہاں ان کے گلے پڑا جائے۔ تو یہ آپ باقیوں کو چھوڑیں یار، موجودہ دور میں اہل غزہ کو دیکھ لیں آپ، جن کے پاس سارا کچھ ہے وہ کانپ رہے ہیں، وہ بچھے جا رہے ہیں ان ذلیلوں کے سامنے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ جناب ان کے ساتھ معاہدے کرتے پھرتے ہیں۔ پوری دنیا کے جو کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو داعی اسلام ہے، مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اسلام کی دعوت دینے والے نہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں یہ ان کی جناب صفائیاں دیتے پھرتے ہیں۔ وہ جی ابھی خناس کا بیان آیا، وہ میں نے سنا کل،
وہ کہہ رہا تھا ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ہمارا معاہدہ ٹرمپ سے ہوا ہے اور ٹرمپ کا ان کے ساتھ ہوا ہے، ہم نے اسرائیل کی کوئی بات نہیں مانی، ہم نے تو ٹرمپ کی مانی ہے اور ٹرمپ نے ان کی مانی ہے۔ بتائیں تو پھر کس کی مانی ہے؟ دماغ خراب نہیں ہے؟ ویسے اتنا بندہ بھی کسی کو پاگل سمجھتا ہے، اور انہوں نے جناب ہر ایک کو آگے لگایا ہوا ہے۔ یہ جو ہے نا، اب دیکھیں جن کے پاس سارا کچھ تھا وہ بچ گئے، وہ لیٹ گئے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے ایک ہی جواب دیا جی، انہوں نے کہا جی نہ تو ہم ہتھیار چھوڑیں گے نہ ہم اپنا غزہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مومن کی شان یار۔ مومن جواب ایسے دیتا ہے، مومن کی باتیں ایسی ہوتی ہیں اگلے بندے کو پتہ لگ جائے یار اگلا بندہ چاہتا کیا۔ یہ چوں چوں کرنے والے، چونکہ چنانچے والے، یہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، اوروں کو بھی ذلیل کرواتے ہیں، سچی بات ہے۔ اور آج تک لکھا ہوا تھا جناب پاسپورٹ پر، جناب یہ پاسپورٹ لے کے بندہ اسرائیل نہیں جا سکتا ہیں، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے اسرائیل کی ساری کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، KFC، میکڈونلڈ، ڈونلڈ، یہ کن کی کمپنیاں ساری؟ یہ انہی کی تو کمپنیاں بھائی صاحب ہیں۔ لیکن ہماری عوام خوش ہوتی تھی، دیکھو جی اسرائیل نہیں جا سکتے ہیں، اور یہ جو کل تک جناب دھمکیاں دیتے رہے ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ اسرائیل نہیں جاتا لیکن ہمارا میزائل جا سکتا ہے، آج وہ سارے ڈھیر ہوئے پڑے۔ سمجھ سے باہر بات ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ ذہن میں رہے۔ ہمیں بڑی دیر سے سمجھ آئے، ان کی سمجھ آئے نا، قرآن جب سے پڑھ رہے ہیں نا تب سے ہمیں سمجھ آئے۔ عبداللہ بن ابی کا جو کردار بندہ سمجھ گیا نا صحیح طور پر، یہ نہیں کہ اکیلا نام سنا ہو، جو بندہ عبداللہ بن ابی کا کردار سمجھ گیا نا وہ موجودہ دور کے عبداللہ بن ابی کو بھی سمجھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن جو ہے وہ اپنے ماننے والے کو اندھیرے میں رکھے، یہ نہیں سمجھ آئی۔ قرآن اپنے ماننے والے کو، اپنے پڑھنے والے کو اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ قرآن نے اگر عبداللہ بن ابی کا، اس دور کے عبداللہ بن ابی کا تعارف کروایا نا، اس دور کے عبداللہ بن ابی کو بھی کھول کے سامنے رکھ دے گا۔ اس وقت کا کعب بن اشرف جو ہے اگر وہ اس مومن کے سامنے کھل گیا ہے نا، پھر اس دور کا کعب بن اشرف بھی کھلے گا اس کے سامنے۔ یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی اس وقت کا جی وہ یورپ کا حکمران جو ہے ہرقل بدماش جو ہے، ان کا جو حکمران تھا جس نے دھمکی دی تھی میں 1,00,000 فوج لے کے مدینے پہ حملہ کرنے والا ہوں، پھر میرے آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تھے، جس بندے کو اس وقت کے ڈونلڈ ٹرمپ کی سمجھ آ گئی ہے نا، وہ آج کے ڈونلڈ ٹرمپ بدماش کی بدماشی کو بھی سمجھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ عوام ہوتی ہے یا اس طرح کے اللہ تعالیٰ لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بڑے عرصے سے ان پلیتوں کی سمجھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من نطفہ، میں ان کو تو ہم نے ایک بار کے ٹپکانے سے پیدا کر دیا تھا پانی کے قطرے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، میں یہ آج ہمارے سامنے کھڑے کو لڑ رہے ہیں۔ یہ ذلیل ہیں، اپنی اوقات کو دیکھیں، آج مسجد اقصیٰ کو پڑ گئے سیدھے ہو کے یار۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جناب محبوب علیہ السلام کے صدقے میں سارا کچھ ان کو عطا فرمایا، آج یہی ذلیل جو ہیں اپنے میزائل امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ سے گزار رہے ہیں۔ ابھی تک پتہ ہے کیا سے کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں، کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں۔ وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے علاقوں میں، بلڈوزر سے بلڈوزر چل رہے ہیں، ان کی دکانوں کو گرا رہے ہیں، ان کے گھروں کو گرا رہے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں آ رہی۔ آج پچھلی رات کو پھر میسج آیا، ایک بھائی بیچارہ پھر فون آ گیا، رو رہا تھا بیچارہ، دھاڑے مار رہا تھا، اس نے کہا میں اپنے علاقے سے نکل کے کہیں اور آیا ہوں اطلاع دینے کے لیے آپ کو کہ ہمارے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اطلاع ابھی جو صرف ڈنڈے مارے ہیں نا، ڈنڈے مارنے سے ایک بچہ بریلی میں شہید ہوا ہے، ہسپتال میں تھا بیچارہ، وہ شہید ہو گیا رات ہی۔ لیکن یہاں جو ہے سچی بات ہے اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور کہتا دھرتا جو بزرگان دین ہے ہمارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتائیں یار، جو بندہ ادب اپنے لیے امام الانبیاء علیہ السلام والے کروائے ہیں، لیکن احد اور بدر اسے بلا رہا ہو وہ جائے کہیں بھی نہ، احد بدر بلا رہا ہو اسے جناب، پھر چلو احد بدر نہ بھی سی ہو، شیب ابی طالب کو دیکھ لیتے، شیب ابی طالب کو دیکھ لیتے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محاصرہ ہوا ہے، انہی 3 سالوں کے اندر ہی میرے آقا علیہ السلام نے حج کے دنوں میں باہر نکل کے جناب معاہدہ کیا مدینے والوں کے ساتھ، مدینے میں اسلام کا جھنڈا لگا دیا میرے آقا علیہ السلام، مدینے میں اسلام غالب آ گیا۔ یہی شیب ابی طالب سے آقا علیہ السلام تو نکل کے وہاں جا رہے ہیں یار، کون سا دکھائیں مجھے، لائیں کہاں لکھا ہوا کہ انہوں نے محاصرہ توڑا تھا، محاصرہ ختم کیا تھا؟ اسی محاصرے میں ہی آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے وہ منصوبے بنا رہے ہیں، اسی محاصرے میں ہی آقا علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور سیدھا مدینے چلے جاتے ہیں۔ مدینے جاتے ہی جناب پہلے سال میں جناب ان کے ساتھ
معاملہ ہو جاتا ہے مرد بھیڑ کا۔ وہاں جاتے کچھ ہی دن گزرے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں لشکر روانہ فرمایا تھا۔ یہ اس لیے ہوگا بھائی، جو بھی بندہ اسلام کے لیے کھڑا ہوگا، اگر آپ لوگ مذاق اڑائیں گے نا اس کا، ابھی ایک بندہ جو ہے نا وہ اسلام کے لیے بیچارہ بول رہا تھا، انتہائی کمزور آواز، ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈرامہ باز ہے، یہ فلانا باز ہے۔ بھائی اگر تم اس طرح کرو گے، کوئی بھی بندہ اسلام کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر پیچھے کو کھڑے ہونے سے 100 بار بندہ سوچے گا یار یہ تو ایسے گھٹیا لوگ ہیں، یہ تو یوں ذلیل کرتے ہیں مجھے، یہ میں بھی کھڑا ہوا تو میں بھی ذلیل ہو جاؤں گا ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہوئے۔ یہ تو بھئی وہ وقت ہے، اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑو، اپنے آپ کو بھی کھڑا کرو، اور جو کوئی کہیں سے بھی کوئی غریب سے غریب آواز، کمزور سے کمزور آواز، ضعیف سے ضعیف آواز بھی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بلند ہو رہی ہے، اس کی بھی تحسین کرو بھائی، تاکہ باقی لوگوں کو بھی ہمت ہو آپ کے لیے کھڑے ہونے کی۔ آپ یوں کہیں گے یہ ڈرامے باز ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، یہ پھر تو ایسا ایسا آپ اپنی حمایت کھوتے جا رہے ہیں بھائی، آپ کی حمایت نہیں رہے گی آپ کے ساتھ، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ آپ دیکھیں کیسے وہ دشمن، دیکھیں نا، رب فرماتے کہ میرے ساتھ ہی لڑنے لگ گیا ہے۔ اب اس وقت جو ہے نا رب کے ساتھ لڑنے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے بتائیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لڑنے والوں کی آواز وہ اکیلے غزہ والے ہی ہیں، اور کہاں ہیں پوری دنیا میں بتائیں؟ رب سے لڑنے والے بڑھ گئے اور رب کی طرف سے لڑنے والے وہ نظر نہیں آ رہے۔ بدر و احد کے جانشین کہاں گئے ہیں؟ ان کے جو روحانی اولاد تھی وہ کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی، وہ سوائے غزہ کے کہیں بھی نہیں دکھ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ امن پرست ہے جی، یہودی ہیں، لہذا غزہ والوں سے ہتھیار لے لیا جائے اور ان کے جو بڑے ہیں ان کو غزہ سے نکال دیا جائے۔ ابھی بھی اگر ان جاہلوں کو، ان ذلیلوں کو یہودی خناس جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے امن والا، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر یہ سچی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اندھا پن جو ہے وہ مسلط ہو چکا ہے۔ تو جس پہ سب سے بڑا اندھا پن یہی ہے، اقبال نے یہی کہا تھا، انہوں نے کہا بھی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ والی نا، یہ آنکھیں مانگ رب تبارک و تعالیٰ سے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، تیرا دل دیکھے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، اس نے کہا میں جو کچھ کہتا رہا ہوں میرے دور میں کوئی نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا یہ تو بعد میں، پھر آگے پتہ کیا کہا اقبال نے؟ اس نے کہا میرے جیسا پتہ نہیں آئے بھی یا نہ آئے، اتنا دانائے راز جو ہے، یہ بھی کوئی آئے یا نہ آئے، یہ بھی پتہ نہیں کب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج میں جگا رہا ہوں، اٹھ نہیں رہا۔ اس لیے کہ بڑے بندے نے کہا تھا، اس نے کہا اقبال جو ہے نا اس کو نہ انگریز سمجھا ہے نہ مسلمان سمجھا ہے۔ انگریز چونکہ یہاں تھا، اس کے دور میں انہوں نے باتیں کی تھی ساری، اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ انگریز سمجھ جاتا تو اقبال گھر میں نہ فوت ہوتا، اقبال کو پھانسی پہ لٹکا دیتے، مسلمان سمجھ جاتے تو یہ پھانسی پہ نہ لٹکتے۔ آج ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دے دینا تھا، یہ اقبال کو نہیں سمجھے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی وہ اقبال کو کیا سمجھیں گے یار بتائیں؟ اقبال کے وہ 4 شعر انہوں نے یاد کیے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنے مزاج کے یاد کیے ہوئے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں تھوڑا سا تڑکا لگا دیتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ اقبال سچی بات ہے، اقبال نے جو سوچ اور فکر دی، آج مولوی بیچارے جو چمونے بنے ہوئے نا وہ فتوے لگا رہے ہیں اس غریب پہ، وہ جو کافر ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی جو سوچ فکر ہے نا کسی کھاتے کی نہیں ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح اقبال کو، اس کے تو ایک شعر جو ہے نا اس کا، وہ تو آپ سمجھ بھی نہیں پاتے، آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے آپ کسی بات کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی اس آیہ مبارکہ میں، جیسے میں نے بتایا آپ کو پہلے کہ خلق السماوات والارض بالحق، کے اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر اور اپنی توحید پر دلیل قائم فرمائی۔ اس آیہ مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پچھلے مضمون پر دلیل قائم فرمائی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ معاد پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر دلیل قائم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان من نطفہ، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بار کے پانی ٹپکانے سے، گھٹیا سے پانی سے پیدا کیا ہے اس کو۔ اب اس سے عقیدہ آخرت کیسے واضح ہو رہا ہے، عقیدہ معاد کیسے واضح ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے ہم نے۔ عقیدہ معاد ایسے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں نے پیدا کیا ہے پانی کے قطرے سے،
اب یہ میرے سامنے کھڑا ہو کے میرے سے لڑنے لگ گیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ کہتا ہے کہ کیسے اٹھنا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قطرے سے میں جب اس کو پیدا کر سی، اس کی ابتدائے اول جو ہے وہ پانی کے قطرے سے ہے، وہ میں اس کو کھڑا کر سکتا ہوں ایک بار، تو دوسری بار اس کو میں نہیں کھڑا کر سکتا۔ تو پہلی بار بنانا کوئی شے مشکل ہوتی ہے نا، دوسری بار بنانا کوئی شے کون سی مشکل ہوتی ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب میرے لیے پہلی بار تمہیں پیدا کرنا سہل ہے، آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر دوسری بار پیدا کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ میں فیضا و خصیم و مبین، یہ اللہ سے لڑنے لگ گیا، یعنی کہنے لگا کہ اللہ کیسے کھڑا کر لے گا مرنے کے بعد، فیضا یہ رمیم، جب یہ مٹی ہو جائیں گے، اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، میں یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے کہ یہ ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی تخلیق ہی بھول گیا، یہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، اپنی اوقات ہی بھول گیا۔ یہ خلقہ کا مطلب یہاں پہ دلالتاً جو ہے وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کو اپنی اوقات بھول گیا۔ یہ یہاں بھی یہی فرمایا کہ خلق الانسان من نطفہ، ہم نے اس کو گندے پانی سے پیدا کیا، قطرے ٹپکنے سے، ایک بار کے ٹپکنے سے، میں اور یہ فیضا و خصیم مبین، یہ ہم سے لڑنے لگ گئے، مبین کھلے ڈرنے لگ گیا ہے، اعلانی لڑنے لگ گیا ہے ہم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مبارکہ جو نا بہت سارے سبق دے رہی ہے کہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ سے لڑنے والے بہت ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف سے لڑنے والے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ سچی بات ہے، اس وقت جو ہے نا وہ ایسے بندے تیار کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی طرف سے لڑنے والے ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ سے لڑنے والوں کی تعداد کیوں بڑھی؟ اللہ تعالیٰ سے لڑنے والوں کی تعداد اس لیے بڑھی ہے، ان کے پیچھے طاقتیں کھڑی ہیں، ان کے پیچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے، ان کے پیچھے لوگوں کی تھپکی ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے لیے لڑنے کی جو بات کرے، اپنے بھی دہشت گرد کہتے ہیں، بیگانے بھی دہشت گرد کہتے ہیں، دوسرے بھی بدماش کہتے ہیں، اپنے بھی بدماش کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو، اس کو پکڑ لو بھائی، اس کو نہ چھوڑنا کبھی بھی، اندازہ لگائیں نا یار۔ تو پھر اس لیے اس وقت جو ہے نا جو بھی آواز اسلام کے لیے اٹھ رہی ہے، اللہ کے لیے اٹھ رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے اٹھ رہی ہے، وہ آواز کمزوری کیوں نہ ہو یار، چاہے آپ کو لگے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کی حمایت کریں، آپ اس کے حق میں بولیں، اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ پھر 4 کمزور آوازیں مزید اس کے ساتھ ملیں گی، ان کو بھی ہمت ہوگی، یار دیکھو کس طرح یہاں بھی یہ تو تحسین ہوتی ہے ان کے ہاں، تائید ہوتی ہے ان کے ہاں، پھر 4 کمزور آوازیں ملیں گی، تو پھر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسا پھر طاقتور آواز، کمزوروں کی آواز کو طاقتور کر دے، یا پھر کوئی طاقتور آواز تمہارے ساتھ کھڑا کر دے جو ان کمزوروں کی آواز کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا کے آواز بلند ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بعید نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا، یہ سچی بات ہے، اپنے احمق دوست جو ہیں وہ ہمیشہ دشمنی کرتے ہیں۔ کئی سارے لوگ جو نا وہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق، او جناب یہ ڈرامہ باز ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈمکانے ہیں، یہ جو کیا نام اس کا گیا ہوا قافلہ وہاں سمود فروٹیلا کیا کہتے ہیں، گلوبل فروٹیلا کہتے ہیں اس کو، ہاں یہ جو ماشاءاللہ نام ہی نہیں آ رہا، تو وہ جو ہے نا وہ قافلہ جو گیا ہوا ہے، رات جو ہے ان کی کئی کشتیاں یہودیوں نے گرفتار کر لی ہیں، اسلحہ سمیت جو ہے ان کی کشتیوں میں گھس گئے ہیں وہ ذلیل، اور باقی جو کشتیاں ہیں ابھی بھی وہ عزم کی اور ہمت کی وہ پوری علامت بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت وہاں جائیں گے، آگے جو مرضی ہو جائے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کافر بھی ہیں، ان میں نصرانی بھی ہیں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دے۔ یار ہمارے مسلمانوں کے لیے گئے ہوئے نا یار، بندہ پوچھے نہیں یار، کسی کی ماں بہن پہ حملہ ہو جائے اور کوئی بندہ دشمن بھی آ جائے نا اس کی حمایت کے لیے، تو بندہ دشمن کے لیے بھی اپنی آواز بند کر دیتا ہے، کچھ نہیں کہتا، اس کو بھی اپنا خیر خواہ سمجھ کے سینے سے لگاتا ہے۔ یار یہ لوگ تو پھر ہمارے غزہ والے لوگوں کے لیے تمہیں توفیق نہیں ہے، تمہیں یہی توفیق ہوئی ہے یہاں بیٹھ کے جناب اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے رہو، نہ کرو یار، سمجھایا نا۔ ہاں ایسے لوگوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ مہربانی کریں آپ، ٹھیک ہے آپ کو کسی سے اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، ہاں جی، لیکن اس وقت آپ دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی حمایت میں وہاں گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ پھر ہمیشہ بندہ جو ہے نا وہ بڑے مقصد کو سامنے رکھتا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں آپ دیکھیں نا لوگوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائی جیسے فوتگی ہوتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے نہیں ہو جاتے، وہ کہتے ہیں یار اب یہ وقت نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے کا، اب ایک بڑی آفت آ پڑی ہے، بڑی مصیبت آ پڑی ہے، تو اب بتائیں امت پر اس سے بڑی مصیبت کہاں سے آئی؟ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک علاقے کے مسلمان بچے جو ہیں بیچارے روزانہ کے سینکڑوں کی تعداد میں بھوک کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں جانے دیا جا رہا ہے، سچی بات ہے۔
اور پھر جب اپنے مسلمان ملکوں سے جو بھی شے کھانے کی وہ اس کے ذریعے بھیج رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پیراشوٹ کے ذریعے جا رہی ہے، تو اس میں بھی جناب بعض اوقات بارودی مواد اس طرح کی چیزیں جناب بھیجی جا رہی ہیں، وہ بیچارے روٹی سمجھ کے پاس آتے ہیں تو وہ پھٹتا ہے تو ایک دم وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں ایسے معاملات ہو چکے ہوں بھائی، وہاں پہ کمزور سے کمزور آواز بھی اگر مسلمانوں کے لیے اٹھ رہی ہے تو بھائی خدا کے لیے اس کی قدر کریں، اس کی تحسین کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا میں پھر تمہاری تائید کرنے والا بھی نہ رہے دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔